السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ کا رہبر وسیم ندوی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ آج ہم جس واریر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سلیمان شاہ چین سے آئے تھے اور ایران اور شام میں انہوں نے پناہ گزیر ہوئے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی خلافت کی بنیاد ڈالی جس کا کوئی ثانی آج تک مل نہیں سکتا ہے؟ آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا؟ خلافت امویہ اور خلافت عباسیہ کے بعد جو سب سے بڑی حکومت اور سب سے بڑی خلافت کی بنیاد جو ڈالی گئی وہ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی۔ ارطغرل غازی نے جس حکومت کی بنیاد ڈالی اس کو خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ نے دنیا کو کیا کیا دیا؟ مگر آپ اس بات کو نہیں جانتے تو جان لیجئے کہ خلافت عثمانیہ نے اس دنیا کو ایسے ایسے عالم اور ایسے ایسے ڈاکٹر دیے ہیں جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ میں ہی سب سے پہلے راکٹ ٹیکنالوجی پر آدھارت ایک جہاز بنایا گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ میں ہی ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹروں کی، عالموں کی ایک جماعت تیار کری تھی جو مفت انسانوں کی خدمت کرتی تھی، اور ان تمام کا اخراجات ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی اٹھاتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں 13ویں صدی عیسوی میں منگولوں نے اس قدر ظلم ڈھایا کہ بچوں کو، عورتوں کو، سب کو بالکل زندہ جلا دیا جاتا تھا، مگر ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اناطولیہ میں قدم رکھا تو اناطولیہ کا پورا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اس وقت میں اناطولیہ کا نقشہ کچھ اور تھا جب منگولوں نے اس پر قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا، مگر ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے انہوں نے منگولوں پر ایسا قہر ڈھایا کہ منگولوں نے ان کے آنگے، پیر اور گھٹنے تمام چیزوں کو ٹیکنے پر وہ لوگ مجبور ہو گئے، اور چنگیز خان کی ایسی بھاری بھرکم فوج پر ارطغرل غازی صرف 2000 کے لشکر لے کر ایسے سوار ہوئے کہ ان لوگوں نے اپنے گھٹنے ہی ٹیک دیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے قرآن کو اپنا سنویدھان بنایا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں ارطغرل غازی نے جو سنویدھان قرآن کو بنایا تھا اسی کے مطابق تمام لوگ تجارت کرتے تھے، اور ارطغرل غازی نے سوغوت قلعے میں ایسی بنیاد ڈالی جس کی بنیاد ایسی تھی کہ سوغوت جیسے شہر کو ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بہترین شہر بنایا اور وہ دنیا کا سب سے امیر شہر کہلانے لگا۔ ارطغرل غازی نے ایسی تجارت کی بنیاد ڈالی جہاں پر سود خانہ اور بیاج خانے پر بالکل ممانعت تھی، یہاں تک کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی بالکل قرآن کے مطابق ہی تجارت کرنا ضروری تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنیاد ڈالی خلافت عثمانیہ کی، وہ خلافت عثمانیہ تقریباً 700 سال چلی، جس میں 36 بادشاہوں نے خلافت کری۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی کے زمانے میں خلافت عثمانیہ کی بنیاد اس قدر وسیع ہو چکی تھی کہ ایران اور عراق اور افریقہ تک خلافت عثمانیہ پھیل چکی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں خلافت عثمانیہ ایک ایسی خلافت تھی جس میں ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بنیاد ڈالی جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کا جب 1923 میں خاتمہ ہوا تو تقریباً 42 ممالک وجود میں آئے۔ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جاپان اور روس جیسے بڑے بڑے شہر خلافت عثمانیہ سے چندہ مانگا کرتے تھے اور خلافت عثمانیہ سے پیسہ مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ کیونکہ خلافت عثمانیہ کے پاس دنیا کی آدھی دولت تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کی کہ 13ویں صدی میں جو بنیاد ڈالی گئی تھی اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں بہت پہلے سے چلی آ رہی تھیں، مگر آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ میں ہی ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا گیا تھا۔ اس وقت عیسائی، نصارہ اور تمام لوگوں نے مکہ المکرمہ اور بیت المقدس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کری، مگر ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اس سازش کا خاتمہ کیا ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردگان نے 2014 میں ارطغرل غازی پر ایک ڈرامہ بنایا جو دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ ہو چکا ہے۔ تقریباً 90 بھاشاؤں میں اس کو کنورٹ کیا گیا اور 150 سے زیادہ ممالک میں اس کو دیکھا جا رہا ہے۔
خلافت عثمانیہ دنیا کی سب سے بہترین خلافتوں میں سے ایک ہے۔ کیا آپ ان باتوں کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ اور نہیں جانتے تھے تو ایسی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، جس سے ہماری نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک مرسل کر دی جائے۔ جب تک کے لیے اپنے صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب رکھے۔ اللہ حافظ۔